معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ تقی عابدی ٹورنٹو سے آج اپنے 8ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم مسلسل موجودہ دور میں مرثیے کی معنویت، اہمیت اور افادیت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ مرثیے میں سوز، کیونکہ یہ سب جز ہیں رسائی ادب کے، اور مرثیہ رسا سے ہے، تو مرثیہ کیونکہ گزشتہ 500-600 سال میں اردو ادب میں ہر ایک حیت اور صنف میں کہا گیا ہے، اس لحاظ سے سوز ہو کہ ربائی ہو کہ قطع ہو کہ سلام ہو کہ مرثیہ ہو کہ نوحہ ہو کہ ماتم ہو کہ ودا، یہ سب مرثیے ہی کے وہ صنف ہے مرثیہ جو اردو ادب کی دوسری اصناف میں فارسی اور عربی سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یعنی اردو شاعری کے سر پر جو تاج ہے، اس میں اس کا ہیرا اور اس کا کوہ نور مرثیہ ہے، جو پاکیزہ شاعری، انسان سازی، کردار سازی، عزت نفس سے زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ اگرچہ کہ رسا سے مربوط ہونے کی وجہ سے اس میں درد کا بیان، واقع کربلا کے شہادت کے فلسفے اور بین اس کے اہم ترین جز ہیں۔ لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ اس میں شہادت فلسفہ حسین، اس میں بین ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بتا دوں میں آپ کو کہ بین کے جو اشعار ہوتے ہیں مرثیے میں، وہ 10 سے 12% ہوتے ہیں، مگر 80-90% مرثیہ، مخصوصاً کلاسیکل مرثیہ، جس میں چہرہ ہو یا گریز ہو یا آمد ہو یا رجز ہو، لڑائی ہو، شہادت ہو، اور بین جو دعا پر ختم ہوتا ہے، انسان سازی ہوتی ہے۔ تو اس پر تو ہم نے گفتگو کی، یہ وسیع مضمون ہے۔ ہمارے یہ 10 جو لیکچر ہیں، اس سے تھوڑا سا مرثیے پر ہم گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرثیہ نے یہ اصناف تو دیے، کیونکہ وہ نوحہ ہو کہ سلام ہو کہ ماتم، اور خود مرثیے کے موضوعات یہ اردو ادب کو دیے، اخلاق سازی اور عزت نفس کی تعلیم اور پاکیزگی کی آپ کے، لیکن اس کے ساتھ جو بہت سی اصناف موجود تھی ان کو ترقی اور ارتقا دیا، جیسے ربائی مرثیے، یہ مرثیے نگاروں نے آپ کے جو ہے ربائی کو اس موقع اور اس مقام پر پہنچایا، جو ربائی آج ایک عظیم صنف بن کر رہ گئی۔ خطاط، یہ مرثیے نگار شاعروں نے تھا کہ جو خطاط کو اتنا منزل بلندی پر پہنچایا کہ آنے والے دوسرے شاعروں نے اس کو اپنا کر اس میں عظیم ترین شاہکار پیدا کیے۔ یہ جو فن تاریخ گوئی ہے، یہ پہلے بھی موجود تھا،
کبھی کسی کتاب کا نام دے دیا گیا، کبھی کسی کی وفات پہ کچھ کہہ دیا گیا، کبھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کسی کوئی مسجد یا کوئی کنواں اگر کھودا گیا تو اس پر آپ کے. لیکن مرثیے کی دین ہے کہ فن تاریخ گوئی کو ان مرثیہ نگاروں نے اس مقام پہ رکھا کہ اب فن تاریخ گوئی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر شاعر کہتا ہے. اسی طریقے سے مسدس، جس کے بارے میں نے بتایا کہ مسدس بھی مرثیے کی دین ہے اردو ادب کی، جس کی وجہ سے وہ حالی کا مد جزر اسلام ہو، یا علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ ہو، یا اکبر الہ آبادی، یا آپ کے جو ہے نارائن چکبس کا رامائن کا سین ہو، یہ مسدس بھی مرثیے کی وجہ سے. یہ جو منظر نگاری ہے، یہ جو اخلاق نگاری ہے، یہ جو حفظ مراتب ہے، یہ جو مکالمہ، روزمرہ محاورہ کہ میر احمد علی آصفیہ لغت کے مصنف و مؤلف کہتے ہیں، میر انیس محاوروں کا شہنشاہ ہے. تو یہ سب دین ہے. تو آج ہم اس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ اصناف جو موجود تھی ان کو کس طریقے سے دیکھیے. یہ جو ربائی ہے یہ بڑی کٹر صنف ہے. اسی وجہ سے اگرچہ کہ ہر فارسی، اور فارسی سے آئی ہے اردو میں، اگرچہ کہ فارسی ادب میں ہر ایک شاعر نے تقریباً آپ کے رباعیات کہی ہیں، لیکن 4 عمدہ ترین آپ کے آج تک شاعر ہیں. ایک عمر خیام، جس نے 1000 سال پہلے جو رباعیات کہی تھیں، اور جس کو سوامی تیرتھ نے 100 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اس کی تعداد 2718 ہے، مگر کولمبیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر علی دشتی نے تحقیقات کر کے بتایا کہ 179 ایک کم 80 180 صرف رباعیات عمر خیام سے مربوط ہیں. تو اب جتنی بھی رباعیات شائع ہو رہی ہیں عمر خیام کے نام سے، وہ 180 ہیں. وہ فلسفیانہ رباعیات ہیں، وہ رباعیات ہیں جس میں آپ کے ٹھیک ہے کہ اس میں آپ کے یوں سمجھیے کہ شراب کا ذکر ہے، مگر فلسفیانہ رباعیات، زندگی کے بارے میں بہت اچھی رباعیات ہیں. اور 1853-54 میں اس کو فیس جرالڈ نے جب انگریزی میں دا کوارٹرنس آف عمر خیام کے نام سے جب پبلش کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی کوئی لائبریری ایسی نہیں ہے جس میں اس کی کوارٹرنس آف عمر خیام ہم کو نہ مل سکے. وہ ربائی جو فارسی میں، یعنی ابو الخیر جیسا صوفی، ان کے پاس فلسفیانہ، عشقیہ اور تصوفی رباعیات ہیں. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اس رباعیات کے بارے میں کہ عطار نیشاپوری کے پاس مختار نامہ وغیرہ میں تقریباً 5-6 ہزار رباعیات ہیں. دیکھیے رباعیات پر میرا کام ہے، اس وجہ سے کہ میں نے تقریباً آپ کے 9 کتابیں رباعیات پر لکھی ہیں. یہ میں نے رباعیات میر انیس جو بسیط مقدمے کے ساتھ، یہ رباعیات مرزا دبیر جس میں نے ان کی 1332 رباعیات کو پوری طریقے سے آپ کے موضوعاتی تقسیم کر یہ بتایا، اور اس میں غلطی کا تو مجال ہی نہیں ہے آپ کے جو علماء. اور یہ رباعیات رشید لکھنوی، یہی نہیں بلکہ رباعیات تاشق لکھنوی، اور یہی نہیں بلکہ رباعیات آخر میں 3 مہینے پہلے میں نے فراق گورکھپوری کی رباعیات پر بھی آپ کے جو ہے تجزیہ کیا ہے. حالی کی رباعیات ہوں یا نجم افندی کی رباعیات ہوں، ہر ایک رباعیات پر ربائی یہ مرثیہ نگاروں سے پہلے خال تھی اردو میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ابو الخیر کی فارسی کی رباعیات ہوں، وہ یا سرمد کی رباعیات ہوں، حتیٰ یہ جو مولانا روم کی تقریباً ہمارے پاس 1800 رباعیات ہیں، لیکن وہ تصوفی رباعیات ہیں. ہمارے پاس بیدل کی تقریباً 4000 رباعیات ہیں. کہتے یہ ہیں کہ استرابادی صحابی کی 17000 رباعیات تھیں،
لیکن اردو کا دامن رباعیات سے خالی تھا. یہ مرثیہ نگار تھے جنہوں نے رباعیوں کو، اور ان کی فن پہ وہ کمنٹ اور ان کی فن پر وہ اثر تھا کہ فی البدی رباعی کہتے تھے. مرزا یہ رباعی کہی جاتی تھی مرثیہ نگار اس وجہ سے کہ محفل جم رہی ہے، مجلس جم رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں تاکہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں. مجلس حضور آئیے، بسم اللہ. حضرت دبیر کی رباعی پڑھ رہا ہوں، فی البدی رباعی. مجلس حضور آئیے، بسم اللہ. تشریف لائیے، بسم اللہ. کل حشر میں بھی کہوں گا انشاءاللہ، در خلد کا واہ جائیے، بسم اللہ. وہ شعراء نے رباعی، اردو رباعی کو دیکھیے. میں اردو کا وکیل ہوں، مسلسل کہتا ہوں. مجھے یہ بتانا ہے کہ مرثیہ نے کیا کیا دیا. تو وہ محمد قلی قطب شاہ جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کے پاس 39 رباعیات ہیں، اور وہ رباعیات قواسی کے پاس بھی ہیں، وجہی کے پاس بھی ہیں، ظہوری کے پاس بھی ہیں، تمام دکنیات کے پاس ہیں. درد کے پاس خواجہ میر درد، کیونکہ تصوفی شاعر تھے. اردو میں تو آپ کے ان کے پاس 32 سے زیادہ رباعیات نہیں ہیں، لیکن فارسی میں 400 رباعیات ہیں. اے درد اگرچہ میں ہے جوش و خروش، رہتے ہیں ولی اہل تامل خاموش. موجوں کو شراب کی وہ پی جاتے ہیں، گرداب کے مانند جو ہیں دریا نوش. آپ دیکھا، آپ چراغ سے چراغ جلتا ہے. 300 سال کے بعد، پونے 300 سال کے بعد جوش نے کہا، کیا شیخ ملے گا گلفشانی کر کے، کیا پائے گا توہین جوانی کر کے. جو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں، تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں، جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ متن کس طریقے سے ٹکراتے ہیں اور معنی کس طریقے سے. رفیع سودا کے پاس 80 سے زیادہ رباعیات. آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں نہیں ہے، یہاں پر میں کاغذوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میر تقی میر کے پاس بھی تقریباً 120 کے قریب رباعیات ہیں. نذیر اکبر آبادی کے پاس 22، مصحفی کے پاس 165، اور حسرت کے پاس، یعنی اس زمانے میں ذوق نے 17، داغ نے 41، شاد عظیم آبادی نے 95، رشید لکھنوی نے 99، اور اسی طرح سے آپ کے ناسخ نے 64، منیر شکو آبادی نے 80. اور جیسے جیسے آپ کے مرثیہ کا اثر بڑھتا چلا گیا، وہ جو مرثیہ کا دور دکنیات سے شروع ہوا تھا، جس میں ہم نے ابھی بتایا آپ کو ان جلسوں میں کہ وہ محمد قلی قطب شاہ ہوں یا وجہی ہوں یا وہ آپ کے غواسی ہوں، اور آگے بڑھتا ہوا جب وہ پہنچا ہاشم علی کے پاس برہان پور، اور وہاں سے درگاہ قلی خاں، اور اس کے بعد سے جب ولی دکنی کے پاس آیا، جس کو ہم نے ابتدائی دور کہا، تو اب ولی دکنی کے زمانے میں وہ گدا ہو کہ خلیفہ ہو کہ وہ اس زمانے کے شعراء جو تھے، سراج وغیرہ، یا اس کے بعد جو کلاسیکل مرثیہ کا دور ہے، جس میں تانبے کا دور، جس میں سودا اور گھانسی، میر تقی اور میر محمد تقی، خدائے سخن، اور پھر وہ نخروی دور جس میں آپ جانتے ہیں کہ مستحسن خلیق ہو یا مظفر علی ضمیر ہو یا جھنو لال درگیر ہو یا فصیح جعفر فصیح ہو، اور پھر وہ آسمان پر آفتاب انیس ہوں یا دبیر ہوں. پھر اس کے بعد جو مابعد انیس جو دور ہے، جس میں نفیس ہے، جس میں اوج ہے، جس میں دولاسا بروج ہے، جس میں رشید لکھنوی ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ خبیر ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں، یہ قافلہ بڑھتا ہوا جوش، اور پھر اربا تک پہنچتا ہے جوش، اور نسیم اور جمیل مظہری اور آل رضا اور نجم افندی، اور آج تک چل رہا ہے. رباعی کو ان لوگوں نے ترقی دی. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت جلد کہ تو اس زمانے میں کہا گیا کہ بھائی، میں نے جب دبیر کی رباعیات آپ کے
اس کو ترتیب دیا اور اس کا بہت سو کا خلاصہ وغیرہ بھی لکھا تو اس وقت 1332 رباعیات. لیکن گزشتہ 20 سال میں ہم کو ایک مخطوطہ برآمد ہوا جس میں شاہ غمگین کی 1700 رباعیات تھی. لیکن 1700 رباعیات جو ہیں غمگین کی اگرچہ کہ کمیت میں اور مقدار میں بڑی ہوئی ہیں دبیر سے، لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بہت ہی آپ کے معمولی مضمون ہیں. دیکھیے قرآن مجید اور پیغمبر اکرم پر غمگین نے ایک رباعی لکھی، دیکھا نہ ہو خدا کو تو انسان کو دیکھ، دیکھا نہ ہو نبی کو تو قرآن کو دیکھ، زاہد دیکھا اگر نہ ہو غمگین کو تو اس کی رباعیات و دیوان کو دیکھ. یہ غمگین شاہ غمگین کا رباعی. اب آئیے دبیر کی رباعی دیکھیے اسی مضمون پر جو حضور پر اور قرآن پر ہے. کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے. یا شاہ رسول رحمت یزداں تم ہو، قرآن ہے پوس مغز قرآن تم ہو. دعویٰ سب کو ہے مومنیت کا مگر مومن وہ ہے جس کے ایمان تم ہو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نئے نئے مضامین بھرے خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. دبیر خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر وہ جہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، وہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. مضامین دیکھ رہے ہیں آپ. دبیر وہ شخص ہے جس نے اپنی رباعی جو 32 30 31 سال پہلے کہی تھی اور کہا تھا کہ مجھے 30 محرم کے مہینے میں مجھے موت دینا خدایا، اور ان کی موت بھی آپ کے ان کا انتقال بھی 30 محرم 1292 ہجری کو ہوا ہے. انہوں نے 32 سال 30 سال پہلے جو رباعی لکھی تھی، جب مصحف ہستی میرا برہم کرنا، سی پارے ایام محرم کرنا، برباد نہ جائے میری خاک اے گردوں، تیار چراغ بزم ماتم کرنا. یہ ہے دبیر، یہ ہے دبیریت. حرفوں سے کھینچنا. امام حسین کے نام گرامی میں ہے سین ہے، یہ ہے نون ہے نام ہے حق کی حمایت کے لیے دبیر، اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے. ہے نام حسین میں بھی کیا خوب حروف، ہے نام حسین میں بھی کیا خوب حروف، یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے، یہ کہ 10 نون کے 50. یہ ہے دبیر. خامت الف کی طرح سے ہوتا ہے. خد شمشاد خد اس کو کہتے ہیں جو الف کی طرح سے سیدھا ہو. دبیریت دیکھیے. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو رباعیات بالکل بوسیدہ اور پھسپھسی اور معمولی سی تھیں، اس کو مرثیہ نگاروں نے کس اوج پر پہنچایا، اس میں کیا مضامین نادر بھرے، اس کو آپ کے کس منزلت پر رکھا کہ اگر دبیر اور انیس مرثیہ بھی نہیں کہتے، صرف آپ کے رباعیات کہتے، تو آج بھی خدائے سخن کی طرح سے آپ کے یہ صف اول میں شمار کیے جاتے. دبیر کہتے ہیں کیا خامت زہرا و علی زیبا ہے. ان کے خط کتنے خوبصورت ہیں. ایمان کے گویا 2 الف ایک جا ہیں. ایمان الف سے، ایمان کے 2 الف گویا ایک جا ہیں. ان دونوں کے فرزند ہیں 11 معصوم، جیسے 2 الف سے 11 پیدا ہیں. یعنی جس طرح سے 2 الف کو اگر آپ ایک دوسرے کے قریب کر دیں تو 11 بن جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو حسن، یہ جو علی اور فاطمہ ہیں، ان کو جن کی آپ کی زیبائی الف کی طرح سے ہے 2، یہ 2 الفوں کو اگر آپ ملا دیں تو ان 11 بن جاتے ہیں. یہ ہے وقت نہیں ہے، تیزی سے گزر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہنے سے اذاں کے دن سب ملتا ہے، پر نام علی نہ لو تو کب ملتا ہے. اعداد محمد اور علی کو گن لو، یہ دونوں جو باہم تو رب ملتا ہے. محمد کے 12 92، محمد کے اعداد 92 92،
اور حضرت علی کے 110 دونوں کو جمع کر دیجئے 202. 210 202 سے رب بنتا ہے. رب کے 202، محمد کے 152، محمد کے 92، علی کے 110، رب کے 202. اعداد محمد اور علی کو گن لو، یہ دونوں جو باہم ہوں تو رب ملتا ہے. یہ ہے دنیا کی بے ثباتی. جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا پڑے گا. بالائے زمیں زندوں کی تعمیریں ہیں اور زیر زمیں مردوں کی جاگیریں ہیں. عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمیں، عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمیں، اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں. بنٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا. جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند، نظروں سے اسی طرح گرائی دنیا. دبیر پڑھ رہا ہوں، دبیر کی رباعیات پڑھ رہا ہوں، وہ رباعیات پڑھ رہا ہوں جو 1332 سے زیادہ ہے. میر انیس کی 586 رباعیات ہمارے درمیان ہیں. اس دنیا کے جو 7 بلین لوگ ہیں وہ اللہ پر متفق نہیں ہیں. بہت سے ایتھسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، پیغمبر کو کیا مانیں. دنیا دینوں میں تقسیم ہے، ایک ہی چیز کو پورے 7 بلین افراد مانتے ہیں، وہ ہے موت. میر انیس کہتے ہیں دیکھیے دنیا کی بے ثباتی، وہ تخت کدھر اور کہاں تاج ہیں وہ، جو اوج پہ تھے زیر زمین آج ہیں وہ. قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں وہ. دیکھ رہے ہیں آپ. اور دبیر نے اسی موضوع کو اس طرح سے پیش کیا. دنیا کا عجب کارخانہ دیکھا، کس کس کا نایاں ہم نے زمانہ دیکھا. برسوں رہا جن کے سر پر چترے زریں، وہ امبریلا جو سونوں کے تاروں سے بندھا رہا جن کے سروں پر تھا. برسوں رہا جن کے سر پہ چترے زریں، تربت پہ نہ ان کی شامیانہ دیکھا. جب وہ مر گئے تو ان کی قبر تو دھوپ میں تھی. پڑھ لیں ان رباعیات کو تو موت سے آشنائی ہو جائے گی، موت سے محبت ہو جائے گی. مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے. انیس قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخصت سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے. کیوں کر نہ لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر، میں نے بھی جان دے کے پایا ہے تجھے. جان دے کے پایا ہے تجھے. جو کہتے ہیں نا میں آپ پر جان دیتا ہوں، یعنی سب سے عزیز چیز، سب سے قیمتی چیز دے کر میں نے موت کو پایا. اور ادھر دبیر کیا کہتے ہیں، دونوں کو میں کمپیئر کر رہا ہوں. گھر اپنا اجاڑ کر بسایا تجھ کو، ڈھانپا جو کفن سے منہ دکھایا تجھ کو. اے قبر کہاں کہاں نہ کی تیری تلاش، جب خاک میں مل گئے تو پایا تجھ کو. میر صاحب کہتے ہیں آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا. تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا. اور مرزا دبیر کہتے ہیں ایک دن پیوند خاک ہونا ہوگا، تنہا تنہا لحد میں سونا ہوگا. اس خبر سے کے پردے سے کھلا حال دبیر، جو اوڑھنا ہوگا وہ بچھونا ہوگا. تو آپ نے دیکھا وہ دبیر ہیں جن کی دبیریت ہے، وہ انیس ہیں جن کا کام انیسیت ہے. ہماری دونوں آنکھیں، ہم دبیرے بھی ہیں، ہم انیسے بھی ہیں. ہماری ایک آنکھ دبیری ہے، ہماری ایک آنکھ انیسی ہے. اسی وجہ سے تو ہم آپ کے یہ چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. ہم دبیر کو اس وجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ انیس کے پاس دبیر نہیں ہے، لیکن دبیر کے پاس انیس ہے. اردو کے وکیل کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ جو کوہ نور کی طرح سے رباعیات ہیں، ان کو یہ کہہ کے علیحدہ کر دیا جائے کہ یہ تو مرثیہ گوؤں کا کلام ہے. مرثیہ نگار شاعر ہے، پاکیزہ شاعر ہے، اعلیٰ شاعر ہے، ممتاز شاعر ہے، ہنرمند شاعر ہے. ہر شخص جو شعر کہے گا شاعر ہے. آپ کس کی گفتگو کر رہے ہیں؟ چوما چاٹی کا شاعر موضوع کہنے والا ہی شاعر ہوگا؟ جو تصوف اور عرفان اور برگزیدہ مضامین کو، جو اخلاق سازی کو، جو کردار سازی کو، جو انسان سازی کو آپ کے جو ہے اہمیت دے گا، وہ آپ کی نظر میں شاعر نہیں ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعراء جنہوں نے اپنی رباعیات کے ذریعے سے دنیا کی بے ثباتی، دیکھیں انسان میں یہ کیریکٹر پیدا کرتے ہیں، غرور سے نفرت دلاتے ہیں، قناعت پیدا کرتے ہیں، سخاوت پیدا کرتے ہیں، شجاعت پیدا کرتے ہیں، یہ طبقات میں حلم و علم و کمال پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی دیکھیے، جو شے ہے فنا اسے بقا سمجھا ہے، میر انیس، جو شے ہے کم اسے سوا سمجھا ہے بحرے جہاں میں عمر مانند حباب، یہ جو دنیا کا جو سمندر ہے اس میں ایک بلبلے کے مانند تیری زندگی ہے بحر جہاں میں عمر مانند حباب، غافل اس زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ جس شخص کو عقبا کی طلب گاری ہے، جو چاہتا ہے کہ اوپر کی دنیا کا حساب کرے، دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے۔ ایک چشم میں کس طرح سمائیں دونوں، غافل یہ خواب وہ بیداری ہے۔ حضرت انیس کو پڑھ رہا ہوں، خدا سخن کو پڑھ رہا ہوں، وہ رباعیات پڑھ رہا ہوں جو اردو کی رباعیات میں اعلیٰ ترین صف میں آتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً آپ کے 13 شاعروں پر میں نے پورے چیپٹرز اور کتابیں آپ کے جو ہے رباعیات کی مرتب کی ہیں، ان کی رباعیات پر ذکر کیا ہے، اعتبار سے اور اعتماد سے اور مستند حوالوں سے پیش کر رہا ہوں، مگر صرف یہی ہے کہ جوش کی جو رباعی ہے اس کے تحت پڑھا جائے کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، ہر مصرے پہ ٹھہر کے سوچ کے سمجھ کے دیکھو، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو۔ جو لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اس لفظ کے 4 معنی ہیں یا 5 معنی ہیں، اس میں صنعت ابہام ہے یا اس میں صنعت اہام ہے، اس میں معنی آفرینی کس حد تک ہے، اس میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، تجنیس کیا ہے، جب تک کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا آپ سپرفیشل جائیں گے۔ آپ اس کے لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ جب سینے میں اتر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، انیس نے کہا رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، جتنا چھوٹا آدمی رہے گا، جتنا جاہل آدمی رہے گا، جتنا معمولی آدمی رہے گا، اس کا غرور اتنا زیادہ رہے گا، اور جتنا آپ کے آدمی علم سے، حلم سے، اخلاق سے، صبر سے، علوم قرآن اور علوم میں احادیث اور علوم دنیا سے مجہز ہوگا، وہ اتنا بردبار، اتنا خاکسار، اتنا آپ کے ڈاؤن ٹو ارتھ رہے گا۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، خاکساری کو۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ جتنا آدمی آپ کے خالی ہوگا اندر سے، اتنا ہی آپ کے جو ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرے گا کہ میں بڑا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، ادھر انیس نے کہا، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت چیز پیش کر رہا ہوں، انیس نے کہا جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اب انیس کے جو ہم عصر ہیں حضرت دبیر، سلامت علی دبیر کے اللہ ان کی آپ کے جو ہے درجات عالی کریں، وہ کہتے ہیں گنجینا جسے رب خدا دیتا ہے، جس کو خزانہ اللہ دیتا ہے، وہ داد عطیہ خدا دیتا ہے، وہ جو ہے چیختے رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا آپ کے دیا۔ یعنی یہاں پر ہر چیز کو آپ کے جو انیس نے ادھر کہا تھا اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں، مگر معنی دونوں صحیح ہے۔ دیکھیے ایک گلاس میں پانی ہے آدھا بھرا ہوا، ایک شخص کہتا ہے یہ گلاس خالی ہے کیونکہ وہ اس حصے کو دیکھ رہا ہے جو خالی ہے، ایک شخص کہتا ہے یہ گلاس بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے جس میں گلاس میں پانی بھرا ہے۔ دونوں صحیح ہیں، اور سچی ترین بات یہ ہے کہ آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہے۔
تو اب دبیر کہتے ہیں گنجینے جسے رب خدا دیتا ہے وہ داد عطیہ خدا دیتا ہے، خاموش حبابوں کے ہیں ظرف خالی. یہ جو بلبلے ہیں پانی کے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. دریا میں جو موتی وہ صدا دیتا ہے، لیکن سیپی میں جو موتی بیٹھا ہوا ہے اس کو ہلائیے تو وہ آواز آتی ہے. تو مانیس نے کہا تھا جو خالی صدا ظرف ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے، اور دبیر کہہ رہے ہیں جو ظرف بھرا رہتا ہے وہ صدا دیتا ہے. دونوں سے ہی یہ ہے معراج شاعری کی. اسی کو کہتے ہیں شعر گفتنی، اسی کو کہتے ہیں تخیل، اسی کو کہتے ہیں آمد، اسی کو کہتے ہیں فطری شاعری، اسی کو کہتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیس تانا بخشت خدائے بخشندہ. ہے دم کسی میں آپ کے ان شعرا کو صفحے شاعری سے ہٹا سکے. جب تک چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. کر لیجئے آپ کچھ بھی، 30,000 35,000 مقام پر ہر سال آپ کے شاعر انیس اور دبیر کا کلام پڑھا جا رہا ہے. زبان زدے عام ہو گیا ہے. آج جو اردو کی 8-9 بستیاں ہیں، ان 8-9 بستیوں میں جو اردو قائم ہے اس کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ اردو یہاں کے جتنے بھی آپ کے محافل ہیں جس میں مراثی انیس، سلام انیس یا دبیر یا دوسرے شعراء کے پڑھے جاتے ہیں، یہ بچے ہمارے اس سے آشنا ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے یہ آوازیں ان کے کان میں پڑتی ہیں اور اردو کا بول بالا ہوتا ہے. وہ کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے، کیا عز و شرف امام غازی کا ہے. سجدے کا نشان دیکھ کے سب کہتے ہیں نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا ہے. کوفے سے گزر رہا ہے، ربائی پڑھ رہا ہوں، حسین کا سر نیزے پر ہے. میر صاحب نے ایک مصرع رکھ دیا. میر انیس کہتے ہیں نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا ہے. لوگوں نے کہا ارے یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خارجی تھے جو بغاوت کر گئے تھے، جن کو آپ کے جن کا گلا کاٹا گیا، تو اہل بیت رسول کو چھپایا جا رہا تھا کہ یہ اہل بیت رسول نہیں ہے، یہ سر نواز رسول کا نہیں ہے، یہ لوگ وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنا خون آپ کے اسلام کے لیے بہایا ہے، یہ تو خارجی نمونہ دے رہے تھے. تو آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہے نیزے پہ سر کسی نمازی کا ہے. یہ ہے ربائی، یہ ہے ربائی کا پاور. اور یہی ربائی کے پاور کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شبیل حسین پروفیسر اردو لکھنؤ یونیورسٹی نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ آپ لکھنؤ کی شاعری کے بارے میں چما چاٹی کی شاعری کی بات کہہ رہے ہیں. تو پھر اس ماحول میں، پھر اس کلچر میں، پھر اس لکھنؤ کی بازاروں میں اور اس کی گلی کوچوں میں یہ جو ادب کی نمائش ہو رہی ہے، یہ جو گفتگو آپ کے کردار کی انیس کر رہے ہیں، جو دبیر کر رہے ہیں، جو نفیس کر رہے ہیں، جو دولہ صاحب عروج کر رہے ہیں، جو رشید لکھنوی کر رہے ہیں، جو خبیر لکھنوی کر رہے ہیں، جو چلتا ہوا ساحر لکھنوی تک آپ کے سلسلہ چلتا ہے. یہ جو 5 ہمارے پاس دبستان آپ کے مرثیہ ہیں، یعنی انیس دبیر، دبستان انیس، دبستان دبیر، دبستان انس لکھنوی، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں انس ہیں اور عشق ہیں اور تعشق ہیں، اور اس کے بعد سے دبستان مشتہات، دبستان اشتہاد کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دبستان رشید لکھنوی. کس کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اردو ادب کو پاکیزہ ترین ادب دیا ہے. ایک رخ سے بات مت کیجیے. وہ چیز ہے جو انیس نے بتائی، وہ اخلاقی رباعیات، وہ انکساری، وہ درویشی، وہ عزت نفس، وہ قناعت، وہ سخاوت، وہ تو انیس کے فن کی گفتگو کی جائے تو اردو ادب کو مرثیہ نے رباعیات کے گلدستے سے سجا دیا. میں پڑھ نہیں سکتا 2000 رباعیات، مجھے دوسری چیزیں بھی تو کرنا ہے. لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تلک پھر آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا بات کہہ رہے ہیں امیر انیس. دنیا جسے کہتے ہیں بلا خانہ ہے، پامال ہے جو غافل و فرزانہ ہے، مابین زمین و آسماں یوں ہم ہیں،
مابین زمین و آسماں یوں ہم ہیں، جیسے دو آسیا میں ایک دانہ ہے، جیسے چکی میں ایک کے دو پارٹوں کے درمیان دانہ آ جاتا ہے، اس طریقے سے ہم آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میں کب تک آپ کے بتاتا رہوں، لیکن میرا نیز کے بڑی بیٹی کے بیٹے رشید لکھنوی نے، جن سے ایک میں نے پورے طریقے سے بتایا ہے کہ یہ 5واں دبستان مرثیہ ہے، انہوں نے آج تک اردو ادب میں میرا ایک ایک جملہ جو اسکالر سن رہے ہیں، جو عالم سن رہے ہیں، وہ آپ کے جو استناد کے طور پہ لیں، اردو ادب میں بتائیے کہ اگر ایک شاعر نے 160 کے قریب رباعیات بڑھاپے پر، پیری پر لکھے ہیں تو پیش کریں۔ ہر ایک کے پاس 5-10 مل جائیں گے، 15 مل جائیں گے، انیس کے پاس بھی مل جائیں گے دبی، سوائے رشید لکھنوی کے۔ تو میں نے پوری آپ کے جو ہے ایک کتاب اس کے لیے لکھی، رباعیات رشید لکھنوی اور احوال پیری۔ پیری کی جو کیفیت ہے، جس میں کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، جس میں آپ کے بال سر کے سفید ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، جس میں آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں راشا آ جاتا ہے، جس میں آپ کے جو ہے چہرے پر آپ کے جھریاں پڑ جاتی ہیں، جس میں آپ کا سر چکرانے لگتا ہے، جس میں آپ کے جوڑ و بند میں درد ہوتا ہے، ہر ایک کو ایک طریقے سے جوڑا ہے۔ کہتے ہیں کب تک میں رنج و غم کی شدت دیکھوں، تاکہ اپنے پہ یہ مصیبت دیکھوں، گردوں نے یعنی آسمان نے، گردوں نے پیر کر دیا ہے مجھ کو، خم ہوں یعنی جھکا ہوا ہوں، خم ہوں کہ بس اب نہ اس کی صورت دیکھوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی میں جو یہ جھکا ہوں، میں نہیں چاہتا آسمان کو دیکھوں، کیونکہ آسمان نے مجھے بوڑھا کر دیا، میں آسمان سے غصے میں ہوں۔ پیری سے گو جھکا ہوا چلتا ہوں، جو راست ہے وہ راستہ چلتا ہوں۔ جو شخص جھک کر چلتا ہے وہ کبھی آپ کے راستے میں ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ کبھی راستہ بھولتا نہیں۔ پیری سے گو جھکا ہوا چلتا ہوں، جو راست ہے وہ راستہ چلتا ہوں، اب تو نہ رہے ثواب سے ہٹ جائیں، اپنے پیروں کو دیکھتا چلتا ہوں، اپنے پیروں کو دیکھتا چلتا ہوں۔ پیری نے جھکایا ہے سفر کرتا ہوں، سب اہل زمیں کو یہ خبر کرتا ہوں، عالم کو جو خوب دیکھنا ہے منظور، ذرے ذرے پہ میں نظر کرتا ہوں۔ یہ ہے جناب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہیں بال سفید، دل بہت مستر ہے، پیری نے کیا ہے ظلم، حال ابتر ہے، زخمی ہے جگر ہجر جوانی سے رشید، اللہ بچائے چاندنی سر پر ہے۔ یہ چاندنی ہے سر پر، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب تارے نگاہ بیڑیاں پہنے ہیں، یہ اینک جو ہے یہ بیڑیاں ہیں۔ اب تارے نگاہ بیڑیاں پہنے ہیں، آنکھیں بیکار پاؤں بیکار ہوئے، یعنی حسن تعلیل کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بس اس میں جو امر تقدیری ہے، سن لو یہ بیاں میرا تحریری ہے، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی ہے رشید، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی ہے رشید، جو آ کے نہ جائے بس وہی پیری ہے۔ جب پیری آ جاتی ہے، اور ایک مضمون میں انہوں نے مانا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں پیری آپ کے جو ہے ضعیفی ہے اس میں۔ بھائی پیری نے تو آپ کے جوانی کو ایسا نکال کے پھینک دیا ہے کہ جوانی جو ہے نکلی، پیری نے نکال کے پھینک دیا جوانی کو، پھر جوانی میں ہمت نہیں ہوئی پلٹ کے آنے کی۔ اسی طریقے سے جنبش، یہ رشید لکھنوی کا کمال ہے۔ قطع تاریخ کی گفتگو کر رہا ہوں۔ اب آئیے رباعیات کو یہاں پر نہ تکمیل چھوڑتا ہوں، کیونکہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میری کتابیں دیکھ لیں، سب ویب سائٹ پر کھلتی ہیں، ہزاروں سے آپ کے جو ہے صفحات رباعیات پہ لکھے ہوئے ہیں ہمارے۔ یہ جو قطع تاریخ فن ہے، یہ مرثیہ نگاروں نے آپ کے رونق دی ہے۔ Some research scholars should sit and work out the relationship between the writers of Marcia and this
ٹپیکل، یہ جو ٹپیکل میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل مستند جملہ کہہ رہا ہوں جو خط تاریخ اردو ادب میں ہوتا ہے، دوسری عربی اور فارسی میں ہے، یہ کسی مغربی اس میں اس طریقے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ ابجد حفظ حطیث کلیمن کا جو مسئلہ ہے، مرثیہ نگاروں نے خصوصی طور پر فن تاریخ گوئی کی ترقی دی ہے۔ ابھی میرے محسن، میرے دوست، چند سال پہلے ساحل لکھنوی صاحب کا انتقال ہوا، کمال کی تاریخیں نکالتے۔ نصیر ترابی نے کمال کی تاریخیں نکالی 3-4، اور اس میں جوش مرحوم کی میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش، اس سے ان کی تاریخ نکالی۔ ساحل لکھنوی نے نجم آفندی کی تاریخ نکالی، نجم ہے دامن مدفن میں ستارے کی طرح، 1975 تاریخ نکلتی ہے۔ سید آل رضا کی تاریخ نکالی ساحل لکھنوی نے، سید آل رضا بہشت میں ہے، 1978۔ نسیم امروہی کی تاریخ نکالی، آسماں بے ماہ کامل سدرہ بے روح الامی، جاہ گردوں بے عطارد اوج منبر بے انیس بے نسیم، جاہ گردوں بے عطارد اوج منبر بے نسیم، 1987۔ آپ جانتے ہیں بہترین تاریخ جو دنیا ادب میں آپ کے معروف ہوگی، وہ مرزا دبیر نے نکالی اور انیس کے لیے نکالی، اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا انیسیہ حضرت مسعود حسن ادیب نے وہی تاریخ کو میر انیس کی لوح پر رکھی تھی، آسماں بے ماہ کامل سدرہ بے روح الامین، طور سینہ بے کلیم اللہ منبر بے انیس، لائیں ایسی تاریخ جو حضرت دبیر میں نکالی۔ آپ انیسیہ اور دبیریہ کی بات کر رہے ہیں؟ رشید ترابی کی تاریخ، ان مصرے سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ رشید ترابی کی تاریخ نکالی گئی، یہ گلے بے رنگ ہے یا گوہر بے آب ہے، ضیاء موسوی نے۔ حسن تخلص کرتے تھے، بہت خوبصورت تاریخیں نکالی ہیں۔ انیس کے ایک اور مصرے سے ضیاء نے آپ کے جو ہے حسن موسوی نے نکالی، اپنے بارے میں حسن فرما گئے ہیں جو انیس، اس سے بہتر اور تاریخ وفا ہو نہیں، اس سے بہتر تاریخ رحلت ہو نہیں سکتی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا نہیں، جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا نہیں، اس سے میر انیس کے مصرے سے تاریخ نکالی ہے میر انیس کی۔ رشید ترابی کی تاریخ ہے، یہ گل بے رنگ ہے یا گوہر بے آب ہے، طور سینہ بے کلیم اللہ منبر بے رشید، وہ تاریخ۔ علامہ اقبال کے پاس 29 تاریخیں ہیں۔ میرا پورا آپ کے جو ہے آج سے 30 سال پہلے کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے سر سید کی تاریخ نکالی تھی، ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، وانی وا کو چھوڑ کر پڑھ دیں تو آپ کو جو ہے سر سید کی تاریخ وفات مل جائے گی، میر اقبال نے نکالی۔ اور جب انہوں نے ایڈورڈ براؤن کی آپ کے قرآن مجید کی آیت سے نکالی تو لوگوں نے بہت ہی آپ کے جو ہے اقبال کو جو ہے کے بارے میں کہا کہ اقبال تم آپ کے قرآن کی آیت سے اچھا کیا، اقبال نے کمال کی آپ کی آیت نکالی ایڈورڈ آپ کے براؤن کے لیے، کیونکہ ایڈورڈ براؤن نے جو 5 آپ کے جو ہے حصوں میں دا ہسٹری آف پرشین لکھی ہے، دیکھنے کی کتاب ہے۔ علامہ اقبال نے قرآن مجید کی آیت سے ان کی تاریخ 1928 ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے جو ہے، میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں یہ سب چیزیں، دیکھ لیجئے آپ کو جو تو کہا گیا کہ ایک کافر کی آپ کے جو ہے تاریخ آپ نکالتے ہیں، آپ مانی تو دیکھیے، اس میں بہترین تاریخ علامہ اقبال نے نکالی، 28-29 تاریخیں نکالی ہیں۔ سر سید کی تاریخ جو نکالی ہے کتنی خوبصورت ہے، ما ارسلنا کا ومانی ہے، ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ ہے آج اردو ادب میں کوئی شاعر جو مرزا دبیر کی طرح سے 69 بند کا مرزا دبیر نے ایک خطا لکھا، وہ افضل الملک کے لڑکے کی پیدائش پر لکھا، فارسی میں ہے، اس میں ہر ایک آپ کے جو ہے مصرے میں جو مصرع ثانی ہے اس سے تاریخ 1246 ہجری نکلتی ہے، یعنی ایک قطعے میں 138 آپ کے جو ہے تاریخیں نکالیں۔ مختلف تاریخیں نکالنے کا قانون ہے، مختلف سنتیں ہیں،
دبیر کا یہ خطا جس میں 138 تاریخیں ایک خطے میں ہیں، کمال ہے آپ کے جو ہے تاریخ فن، مرثیہ نگاروں نے خط تاریخ کو آگے بڑھایا۔ کب تک ہم اپنے ان چیزوں کو نہیں پیش کریں گے؟ مطلع سنا دیتا ہوں: اے عیش جاں بیا کے نوید امسال رسید، اے خار غم برو کے گلے بے خزاں رسید، اے عیش جاں بیا کے نوید امسال رسید۔ آج خبر اچھی آئی ہے، عیش جاں آؤ، اے خار غم برو، غم کے خار چلے جاؤ، کہ گلے بے خزاں رسید، کہ ایک ایسا پھول آیا ہے جس کو خزاں نہیں ہے، جس کو پتجھڑ نہیں ہے۔ دبیر گفت بیک مصرع دو تاریخش، زہے بجائے قوے تالے وہ مظفر بخت۔ مظفر بخت سے بھی 1246 ہجری نکلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کاظم حسین تنویر جو رسائی ادب کے بھی تھے، خطا جو لکھتے ہیں ہر ایک مصرے سے 1273 نکلتے ہیں۔ تو وہ معلوم یہ ہوا، میں نے بتا دیا کہ مرثیہ نے اردو ادب کو مسدس سے نوازا۔ اس سے پہلے مسدس تھا، یہ بھی تھے، خط تاریخ بھی تھا، لیکن اس طرح سے نہیں تھا، اتنی عظمت کے ساتھ اور اتنی وقت کے ساتھ اور اتنی آپ کے گہرائی اور گہرائی اور اتنے حسن کے ساتھ نہیں تھا۔ ربائی بھی تھی، لیکن ایسی ربائی نہیں تھی جیسی رباعیات ان مرثیہ نگاروں نے آپ کے پیش کی۔ خطات بھی تھے، لیکن ایسے خطات نہیں تھے جو میں پیش کروں گا بعد میں، آپ کے جو نجم افندی وغیرہ نے اور دوسرے شاعروں نے پیش کیے۔ اسی طریقے سے نعت کے جو مضامین ہیں، نعت تو ہمیشہ سے حضور اکرم سے 1400 سال سے نعت چل رہی ہے، حسان بن ثابت سے نعت چل رہی ہے، مگر اردو ادب میں جو نعت کا جو فروغ ہوا ہے وہ مرثیہ نگاروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دبیر نے کہا آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، نعتیہ مضامین پڑھ رہا ہوں جس میں بات کو ختم کر دوں گا۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایمان کا، رشتہ ایمان کا اس گھر سے پایا، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ دیکھیے عربی میں جو یہ سے حرفی لفظ ہوتا ہے، جس کے بیچ کا لفظ کو ہم دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، شمس کے بیچ میں میم ہے، قمر کے بیچ میں میم ہے، صدقے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ کے اسم گرامی میں دو میم ہیں۔ یہ دنیا جو روشن ہے، یا چاند سے روشن ہے، یا سورج سے روشن ہے، یا شمس سے روشن ہے، یا قمر سے روشن ہے، اور یہ قمر اور شمس کے درمیان جو قلب ہے ان کا، جو دل ہے ان کا، وہ میم ہے، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں معراج نبی میں جائے تفکیک نیس، ہے نور کا تڑکا شب تاریک نہیں۔ معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں، بدنی ہے یا روحی ہے، یہ گیم نہ کھیلیں۔ معراج نبی میں جائے تشکیک نیس نہیں، ہے نور کا تڑکا شب تاریک نہیں۔ قوسین کے قرب سے یہ ثابت ہے دبیر، اتنا کوئی اللہ کے نزدیک نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہنا اور ہے، اتنا کوئی اللہ کے نزدیک نہیں کہنا اور ہے۔ مصرع سہل ممتنع ہے، سایہ نہیں ہے حضور کے۔ اندام نبی نے کیا صفائی پائی، مرثیے کے پہلے، مرثیے سے مربوط، مرثیے اور رسائی اور نعتیہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، مرثیہ نگاروں کی نعتیہ رباعیات پیش کر رہا ہوں۔ اندام نبی نے کیا صفائی پائی، سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی، وہ سایہ ہوا دوات، دوات کہتے تھے جس میں انک ڈال کر لکھا جاتا تھا پرانے زمانے میں، وہ سایہ ہوا دوات قدرت میں جمع، لکھنے کو خزانے روشنائی پائی۔
आप देखिए, रोशनाई भी कहते थे उसको, सियाही भी कहते थे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं एक एक रुबाई पे आपके 5-6 मिनट बात कर सकता हूं ताकि बताऊं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, फुरखां की बिला फर्क ये ज़ीबाई है, हर शय से मुकद्दम है हमें इसका अदब, कुरान से पहले यह किताब आई है। हुजूर तशरीफ लाए हैं कुरान से पहले, और कुरान मजीद जो है हुजूर पर जो वही नाजिल हुई है और हुजूर के हर्फ जो हम तक पेश किए गए हैं, हुजूर ने हमको पेश किए हैं, वही है कुरान मजीद। या शाह रसूल रहमत यज़दा तुम हो, कुरान है पूस मग़ज़ कुरान तुम हो, दावा सबको है मोमिनियत का मगर मोमिन वो है जिसके ईमान तुम हो। मिर्जा दबीर ने, आपको मालूम होना चाहिए कि मर्सी निगारों ने मेराज नामे लिखे हैं। मुझे अफसोस होता है यह देखकर कि मेराज नामों को मैं पढ़ रहा था, उसमें ना मीर जमीर का मेराज नामा है जो 700 शेर का है, ना उस मिर्जा दबीर का मेराज नामा का जिक्र है। यह तो हमारा अदब का रिसर्च और हमारे अदब के अदीब यह काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। मेराज नामे लिखे जाएं तो पूरा बताया जाए कि मेराज नामों की यह लिस्ट है। सुनाऊं आपको मिर्जा दबीर के मेराज नामे के कुछ शेर। बुराक जिस पर हुजूर तशरीफ ले गए हैं, बुराके रसूल, 700 शेर का, 600 कुछ जहन में नहीं है, मुमताजुद दौला को पेश किया। बुराके रसूल खुदा रश के बर्ख, सरापाए जौहर के दरिया में, सरापा जवाहिर के दरिया में गर्क, छलावा कहूं या के छलबल उसे, कि एक जा पे दम में न थी कल उसे, कि एक जा पर दम भर न थी कल उसे, शरफ में है मुसहफ रसूल गयूर। आप देख रहे हैं, शरफ में है मुसहफ रसूल गयूर, सुवे रहल कुरान की खातिर जरूर, दो चश्मे बुराके रिसालत माप, इधर आफताब और उधर आफताब, दो पर इसके मिसले परे जिब्राइल। बुराक को लिख रहे हैं यहां पर। बुराक वो जो नूरी घोड़ा है जिस पर बैठकर हुजूर तशरीफ ले गए हैं मेराज, उसका जिक्र कर रहा है दबीर। दो पर इसके मिसले परे जिब्राइल, निहायत हसी और निहायत जमील, रिकाबे सुफीद और दुरे शहवार, मेहारे तलाई हजारा हजार, जबरजत यह कीमती पत्थर, जबरजत के दो पर जवाहिर से पुर, मुकल्लल मुजयन बा याकूत जर्द, जबरजत के कान और मोती के पांव, बराबर जिया के सबब धूप छाऊं, मैं सीने को नेसा कहूं फिल मसल, टपकते थे मोती अरख के बदल, रिकाबे बुराके फजीलत पना, बआने थे दो दीदया महरमा, वो थी आंख खोले बऐशो सुरूर, इधर एक हूर और उधर एक हूर, के असवार सवार, के असवार जब हों रसूल उमम, रखें अपनी आंखों में उनके कदम, लगाम उसकी थामे थे रूहुल अमी, तसद्दुख थे मीकाइल बालाए जी, सराफिल इसके जलों में रवा, लिए हाथ पर हुलहुले है चिना। कहां से लाओगे उर्दू में तुम? ये जो एक छोटी सी जो गुफ्तगू थी कि हुजूर का, देखिए मैं नात का तालिब इल्म हूं, नात के जो है उसूली मजामीन हैं, जैसे जितनी भी आयतें कुरान मजीद में आई हैं वो सब नात की, और सबसे बड़ी नात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नात के जो उसूल है, जैसे रहमतुल लिल आलमीन, जैसे आपके मौलूद निगारी, नूर निगारी, सीरत निगारी, ये, लेकिन फरी बहुत से आपके जो है क्या कहते हैं मजामीन हैं, जैसे हुजूर का साया न था। हुजूर जब संगरेजे हाथ में लेते तो तस्बीह पढ़ते, हुजूर लोगों को, हुजूर के सर पर आपके अबर का टुकड़ा होता। तो नात के जो मजामीन हैं
اصلی اور فروعی، اس کا ایک فروعی جو مضمون ہے وہ حضور کے سایہ نہ تھا۔ اس کے چند شعر اس معراج نامے میں دبیر کے سنیے کہ سایہ جو ہے سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اب یہ سیاہ رنگ سے اس شاعر نے کیا استفادہ کیا ہے؟ کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں، کہیں جس میں انور میں سایہ نہیں، نہ کیوں ساتھ سائے کا ہو ناگوار، کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار۔ ہوا گم جو ذل حبیب الہ، بنا سرمئے چشم خورشید و ماہ، وہ سایہ بنا سائبان فلک، کہ سایہ کرے سب پہ محشر تلک۔ وہ حضور کے بدن سے جو سایہ غائب ہوا، وہ سایہ بنا سائبان فلک، کہ سایہ کرے سب پہ محشر تلک۔ ملا سنگ کعبہ کی طلعت میں کچھ، یہ جو سنگ اسود ہے یہ کالا اس وجہ سے ہے کہ حضور کا سایہ اس میں کچھ مل گیا ہے۔ ملا سنگ کعبہ کی طلعت میں کچھ، ہوا صرف مہر نبوت میں کچھ، اور حضور کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت جو بلیک کلر کا جو اسپاٹ تھا اس میں بھی کچھ مل گیا۔ ملا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، ہوا صرف مہر نبوت میں کچھ، وہ سایہ سیاہی بنائے قلم، اور اسی سائے سے آپ کے جو ہے وہ سیاہی، وہ روشنائی بنی کہ جس میں قلم ڈبایا جاتا ہے۔ وہ سایہ سیاہی بنائے قلم، کہ کل کے قدرت نے قرآن کیا، کل کے قدرت نے قرآن رقم، کہ اس سے قرآن لکھا گیا قدرت نے اسی دعوات کے، اسی روشنائی میں قلم ڈبا کر آپ نے دیکھا۔ یہ ہے میر انیس بھی جو فرماتے ہیں، میر انیس کی اگر آپ دیکھیں نعتیہ، دبیر دیر آئے پر بجلد آئے رسول، دور لاکھوں کو سایہ رہ گیا۔ میر انیس کا شعر، دیر آئے پر بجلد آئے رسول، دور لاکھوں کو سایہ رہ گیا۔ اللہ اللہ قرب معراج رسول، دو کما سے فرق ادنا رہ گیا۔ اٹھ گئے مابین سے سارے حجاب، بس وقت آنکھوں کا پردہ رہ گیا۔ اس سے لے کر آپ کے مضامین دیکھیے کہ ہر جگہ شاعروں نے، میں اس پر گفتگو بعد میں جاری رکھوں گا، جس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ انیس ہوں کہ دبیر ہوں کہ دوسرے نفیس ہوں، ان سب نے آپ کے کیا کہتے ہیں مرثیے میں نعت کہی ہے۔ اور بہت سے ہمارے پاس مرثیہ جو ہے، مرثیے میں نعت ایک پورا ایک عنوان ہے، جس کو ایک چھوٹی سی آپ کے 5-10 منٹ میں گفتگو میں کر نہیں سکتے ہم، لیکن وہ عارف ہوں کہ نفیس ہوں کہ دولہ صاحب عروج ہوں کہ ہر مرثیے نگار نے پیغمبر اکرم کی نعت کہی ہے۔ نعت کا جو ذخیرہ ہے، نعت کا جو، یہاں تک کہ جب آئے ہیں آپ کے نعتیں بھی لکھی ہیں ان لوگوں نے، اور جو کہتے ہیں کہ جب بات آئی تو ہمارے دور کے 20ویں صدی کے نجم افندی نے تک آپ کے، اے نجم میں ہوں شاعر دربار رسالت، کیا شک ہے کسی کو میری تصویر کشی میں۔ یہ ہے مرثیہ نگار، یہ ہے 20ویں صدی کا خمسہ 5 بڑے جدید مرثیہ نگاروں میں۔ اے نجم میں ہوں شاعر دربار رسالت، کیا شک ہے کسی کو میری تصویر کشی میں۔ 4 پشتوں سے مجھے حاصل ہے یہ عز و شرف، نجم فطرت ہے میری مدح ثنائے مصطفیٰ۔ مدح ثنائے مصطفیٰ فطرت ہے مرثیہ نگار کی۔ جب مدح پیمبر کرتا ہوں وہ زور سخن بڑھ جاتا ہے، اے نجم سلامی دینے کو الفاظ کے لشکر آتے۔ تقریباً 5 ہم ہر ایک گھنٹے کے لیکچر صرف مرثیہ اور نعت پر کر سکتے، اتنا ذخیرہ ہمارے پاس ہے نعت کا، جو آپ جانتے ہیں کہ بکھرا ہوا ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میری کتاب آ رہی ہے مرثیہ میں نعت، نجم نے کہا تھا صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ حضور کے اعتبار پر
کہتی ہے ذہنیت یہ حجاز و عراق کی، نعتیہ شعر پڑھ رہا ہوں، وہی جدید مرثیے کا انقلابی لک ہے۔ کہتی ہے ذہنیت یہ حجاز و عراق کی، تیرا ہی کام تھا کہ مسلمان بنا دیا۔ میرے حضور، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ان بدھوؤں کو مسلمان بنا دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت گر ازل نے تیرے اعتبار پر دو عالم پر ہے قبضہ، احمد مختار کیا کہنا، تیرا قرآن کیا کہنا، تیری تلوار کیا کہنا، وہی ہے صحن مسجد اور وہی قصر حکومت ہے، خدائے پاک کے گھر میں تیرا دربار کیا کہنا۔ کہاں سے لاؤ گے ایسے شعر؟ وہی ہے صحن مسجد اور وہی قصر حکومت ہے۔ آج ہماری حکومتیں جو اپنے آپ کو آپ کے کیا کہتے ہیں مسلمان کہتی ہیں، وہ مسجد میں حکومت کر رہے ہیں۔ وہی ہے صحن مسجد اور وہی قصر حکومت ہے، خدائے پاک کے گھر میں تیرا دربار کیا کہنا۔ اور ایک شعر دیکھیے جس پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ گفتگو ہم بعد میں کسی اور جگہ کریں گے۔ ایک فیصلہ کن شان سے بھیجا خدا نے، قرآن بھی تلوار بھی ہے دست قوی میں۔ ایک فیصلہ کن شان سے بھیجا ہے خدا نے، قرآن بھی تلوار بھی ہے دست قوی میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال یہ سب دین تھی مرثیے کی مختلف اصناف کو، جو مرثیے نے خود بھی اپنایا اور اردو ادب کو بھی دیا۔ آپ کی حسن و سماعت کا ممنون